یہ عالمی میڈیا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ عالمی میڈیا کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والا۔ اتنا بڑا انقلاب تھا، یہ انتخاب نہیں انقلاب تھا۔ ایک جماعت کو آپ نے اتنا مارا کہ کوئی بندہ باہر نہیں رہنے دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی پاکستان میں کچھ لوگ زندہ ہیں جن کے ضمیر جاگتے ہیں اور جو حق کو حق کہہ سکتے ہیں۔ آج کی بڑی خبر جس نے تہلکہ مچا دیا پورے ملک میں، کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے استعفیٰ دے دیا۔ راولپنڈی سے 13 لوگوں کو جتوایا گیا، 70 ہزار کی لیڈ والوں کو ہروا دیا گیا۔ یہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا فرما رہے ہیں۔ میرے ماتحت یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، میرے ساتھ الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کو بھی سزائے موت دی جائے، وہ اس میں ملوث ہیں دونوں۔ لیاقت علی چٹھا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں کئی 10 دن سے بے حد میرے ضمیر پہ بوجھ تھا، اور صبح فجر کے وقت میں نے کوشش کی خودکشی کر لوں، پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خودکشی حرام موت ہے، میں حرام موت کیوں مروں، میں قوم کو سچ بتا جاؤں، جو سزا مجھے ملے گی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ میں نے اپنے ماتحتوں سے غلط کام کروایا ہے، اور ان سے سوالات کیے گئے کہ اس میں کون کون ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر تو اس میں ملوث ہے ہی ہے نا۔ اب باقی بھی بہت ساری باتیں ابھی منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ پورے ملک میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، 13 سیٹیں راولپنڈی ڈویژن کی صرف۔ اور میں کئی روز سے کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے اس الیکشن میں، کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ نون لیگ والے اسی لیے تو شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مرضی دنیا کہے، ایسے جعلی کہے، دھاندلی زدہ کہے، ہم کسی نہ کسی طرح حکومت میں آ جائیں۔ سب سے بڑی ذمہ دار ملک میں مہنگائی، ابتری، سیاسی عدم استحکام کی سب سے بڑی ذمہ دار جماعت جو تھی وہ نون لیگ تھی۔ 16 مہینے میں نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچا دی، عوام کا جینا مشکل کر دیا، اور اسی نون لیگ کو حکومت دے دی جائے تو ان کے لیے تو ظاہر ہے اس سے بڑا گفٹ اور کیا ہوگا۔ وہ نئی شیروانیاں سلوا کے شہباز صاحب بھی اور محترمہ بھی، ان کے پاس تو ویسے ہی وہ ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں نیا سوٹ، نیا میک اپ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے غریبوں کا درد بانٹنے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ آج کی اس بڑی خبر سے ہلچل مچ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو چیف جسٹس کے چیمبر میں ججز کی میٹنگ ہو رہی۔ 2 ججز نے بھی چیف جسٹس سے کہا ہے کہ اس پہ ایکشن لیں فوراً۔ ملک میں عدلیہ کا اعتبار ختم ہو گیا، سارا الزام عدلیہ پہ آ رہا ہے۔ شاید کوئی بڑا ایکشن، جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے کوئی بڑا ایکشن ہو چکا ہو۔ بعض لوگ اور بھی خبریں دے رہے ہیں، اللہ کرے یہ ملک جمہوریت کی پٹری پہ رہے، اور جو دھاندلی کرنے والے، دھاندلی کروانے والے، دھاندلی کے بینیفیشری ہیں، یہ سب کٹہرے میں آئیں اور قوم ایک دفعہ ان کے چہرے دیکھ لے۔ حنیف عباسی صاحب کو چیف الیکشن اپنے کمشنر راولپنڈی کے بیان سے بڑی تکلیف ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی ہوئی ہے، اور پنجاب کا ایک وزیر ہے، وزیر اطلاعات عامر میر، اس کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی کمشنر صاحب کا دماغی مسئلہ ہے، تو کاشف عباسی نے شاید کہا ان کو کہ ان کا دماغی مسئلہ ہے یا آپ سب کا دماغی مسئلہ ہے۔ تو بھئی وہ کمشنر صاحب تو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ بینیفیشری ہیں، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ حکومت بنانے کی آسیں اور امیدیں لگا کے اور سارے انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے، آپ تو ونڈیاں بھی ڈال کے بیٹھے ہوئے، کون کون فلاں محکمے کا وزیر ہوگا، کون کیا ہوگا، سارا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے۔ کمشنر صاحب نے سچ بول کے اپنا سر بھی فخر سے بلند کیا،
اور قوم کا فخر بھی قوم کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں اللہ کا شکر ہے انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے۔ بہت سارے RO بھی بولے تھے نواز شریف کے حلقے کا RO استعفیٰ دے گیا تھا کہ میں اس جعل سازی پہ دستخط نہیں کر سکتا، فارم 47 پہ، اور بہت سارے حلقوں کے RO بولے جن کو دبا دیا گیا، لئیے کا RO بھی بولا، اور بھی بہت سارے ROs نے استعفے دیے، لیکن معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ پھیلے نہ، لیکن اب تو کل بھی سارا عالمی میڈیا اکٹھا تھا، اور آج تو مریم اورنگزیب صاحبہ، عطا تارڑ صاحب اور بڑے بڑے چیمپئن گوجرانوالے کے نامی گرامی پہلوان سمجھ لیں، یہ دونوں ہی یہ عالمی میڈیا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ عالمی میڈیا کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والا۔ کل تک یہ عدم اعتماد لا رہے تھے کسی کی مداخلت کی وجہ سے، آج یہ پھر اپنے ملک کے خلاف کوئی بیان دینے والوں کے لیے بھی، اب ملک کے نہیں، ان کی دھاندلی کے خلاف بیان دینے والوں کے لیے بڑے پہلوان اور چیمپئن بن کے بڑکیں لگا رہے ہیں۔ تو ان تینوں چاروں کی پریس کانفرنسیں، باقی تو تقریباً پیپل پارٹی کے بھی اکا دکا افراد بول رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی، شیری رحمان، شازیہ مری، خورشید شاہ، بہت سارے بندے بول رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، جعلی الیکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ حلقوں میں ہوا ہے۔ پیر صاحب پگاڑا کہتے ہیں ہمارے ساتھ پیپل پارٹی نے دھاندلی کی، MQM نے کی۔ تو یہ سارے جتنے بینیفیشری ہیں ان کو آج وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے، آج بڑی پرابلم میں ہوں گے، لیکن قوم آج الحمدللہ سرخرو ہو گئی۔ اتنا بڑا انقلاب تھا، یہ انتخاب نہیں انقلاب تھا۔ اگر صحیح کاؤنٹنگ اور صحیح رزلٹ، کاؤنٹنگ تک تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کام ٹھیک رہا، رزلٹ اناؤنس جب کیے گئے تو ہیرا پھیری کی گئی۔ اگر یہ نہ کی جاتی تو تحریک انصاف 266 یا 44 سیٹوں میں سے کم از کم 225 سیٹیں لے گئی تھی۔ اندرون سندھ سے، کراچی تو سارا ان کا تھا ہی تھا، خیبر پختونخوا تو اب بھی ان کا ہے، پنجاب میں بھی صفایا ہو گیا تھا، اور عبرتناک شکست ہوئی تھی نون لیگ کو، اور باقی پارٹی تو یہاں مین تحریک لبیک تھی، اس کی سیٹیں بھی چھین لی گئیں۔ تحریک لبیک والوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا، جو ان کو ووٹ ملا اس کے مطابق ان کو سیٹ نہیں دی گئی جو ان کا حق بنتا تھا۔ آج ویسے قوم احتجاج بھی کر رہی ہے، PTI کے بانی چیئرمین نے جیل سے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، لاہور میں چاروں طرف پولیس لگی ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ ابھی تک گرفتار کر لیے گئے، اور شیر افضل مروت شاید راولپنڈی میں ہیں، ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن لوگوں نے دفاع کیا ان کا۔ خیبر پختونخوا میں، کراچی میں، چاروں طرف پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چیف الیکشن کمشنر، جو اپنی توہین کے نوٹس دیتا پھر رہا ہے، توہین ایک الیکشن کمشنر ہو گئی، اور توہین الیکشن کمیشن کا کیس سننے اڈیالہ جیل چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اور پوری قوم کا اس نے ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کا اربوں روپیہ ضائع کر دیا، پاکستان کا الیکشن پہ، جمہوریت پہ، پاکستانی عوام کا اعتماد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اصل مجرم، سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔ اور دوسرا ذمہ داری عدلیہ پہ ہے، عدلیہ حق اور انصاف کے فیصلے کرے۔ میں اس دن سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حق اور انصاف کے فیصلے نہیں کریں گے تو جس طرح آج الیکشن راولپنڈی کے کمشنر نے جس طرح آج نام لے لیا ہے، اس طرح اور بھی لوگ آپ کا نام لینا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی افواج جو ہیں، انہیں تمام معاملات سے بری الذمہ ہیں اور بری الذمہ رہنا چاہیے۔ انہیں کسی ایسے معاملے میں جس میں کسی کی طرفداری اور کسی کی مخالفت ہوتی ہو، ایک جماعت کو آپ نے اتنا مارا کہ کوئی بندہ باہر نہیں رہنے دیا، کوئی ان کا کینڈیڈیٹ نہیں چھوڑا، ان کا کوئی پرپوزل اور سیکنڈر نہیں چھوڑا، اس کے باوجود کسی کی بیٹی کمپین چلا رہی تھی، کسی کی بیوی کمپین چلا رہی تھی، کسی کا والد کمپین چلا رہا تھا، پھر بھی وہ اتنی بڑی لیڈ سے جیت گئے۔
تو آپ بھی عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں کہ یہ عوامی فیصلہ ہے، اور یہ انتخاب نہیں، انقلاب تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک پارٹی کو چاروں صوبوں سے اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ عوام نے کامیاب کروایا۔ آپ جس پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اسے اس کا حق دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک انشاءاللہ العزیز ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔